نیند کی دوائی وہ لڑکی پانی میں ملا دیتی ہے۔ اس کے دل میں ذرا بھی خوف اور شرم نہیں تھی۔ وہ جلدی سے نیند کی دوائی پانی میں ملا کر باپ کو پانی دینے کے لیے چلی جاتی ہے۔ وہ بیچارہ بوڑھا معذور، اس کا باپ نہیں جانتا تھا کہ بیٹی تو کیا ہی گل کھلانے والی ہے۔ وہ خاموشی سے پانی پی لیتا ہے۔ لڑکی بے چین تھی، جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہی ہو اور اس کا باپ بے ہوش ہو جائے، اسی موقع کی تاڑ میں تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس بیچارے بوڑھے پر نیند کی دوائی کا اثر ہونے لگتا ہے۔ وہ گہری نیند میں سو جاتا ہے۔ پیچھے لڑکی فون ملاتی ہے اور کسی نوجوان سے بات کرتی ہے کہ میرا باپ سو چکا ہے، تم آ جاؤ۔ کچھ وقت کے بعد ایک نوجوان موٹر سائیکل پر سوار ہو کر اس کے گھر کے پاس آ کر رک جاتا ہے۔ نوجوان ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ کوئی ان کو دیکھ تو نہیں رہا۔ پھر موقع دیکھتے ہی وہ نوجوان دیوار پھلانگ کر اندر آ جاتا ہے۔ در حقیقت لڑکی اس نوجوان کے ساتھ گندے رشتے میں منسلک تھی اور وہ اپنے باپ سے چھپ کر یہ کام کر رہی تھی۔ بس یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی بیٹی کو ہدایت دے اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا شیطان جب ان کو لگتا ہے تو وہ گھر کے گھر تباہ کر دیتی ہیں۔ اللہ تمام بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ رکھے۔ اس لڑکی نے ڈھٹائی کی انتہا پار کر دی۔ آئے دن وہ اس نوجوان کو گھر بلاتی اور باپ کو نیند کی دوائیاں دے کر سلا دیتی۔ ایک دن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی محلے میں رہنے والا ایک نوجوان اس لڑکی کو لڑکے کے ساتھ ملتے دیکھ لیتا ہے۔ وہ سب سمجھ جاتا ہے کہ منظور صاحب تو معذور ہیں، ان کی بیٹی کیا گل کھلا رہی ہے۔ وہ سیدھا گھر آتا ہے اور اس کے باپ کو ساری حقیقت بتاتا ہے۔ منظور صاحب مجھے معاف کیجیے، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ بیچارہ بوڑھا کہنے لگا میری بیٹی ایسی نہیں ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ نیند کی دوائی وہ اسے ہر روز دیتی ہے اور خود اپنے عاشق کو گھر بلاتی ہے اور منہ کالا کرتی ہے۔ اسے یقین نہیں آتا، لیکن نوجوان کہتا ہے ایک دن اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تو یقین کرو گے، میرا فرض تھا بتانا۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ اب اس کے دل میں یہ وسوسہ تو ڈال چکا تھا۔ اس نے وہ پانی نہیں پیا اور اسے ڈول دیا۔ کہنے لگا میں بھی دیکھوں کیا وہ آدمی سچ کہہ رہا تھا، میری بیٹی واقعی کسی کو گھر میں بلاتی ہے اور غلط کام کرتی ہے۔ آج اس نے سونے کا ناٹک کیا۔ روز کی طرح اسی وقت پر بیٹی نے اپنے عاشق کو گھر بلا لیا۔ آج بھی وہ مطمئن تھی کہ باپ کو نیند کی دوائی دی ہے تو وہ سویا ہوا ہے۔ جب منظور صاحب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اسے یقین نہیں آیا کہ اس کی بیٹی اتنی حد پار کر سکتی ہے۔ آج تو اس نے انتہا ہی کر دی۔ وہ کمرے میں کھڑی ہنس ہنس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اس سے باتیں کر رہی تھی۔ آج اس کے باپ نے اس کی حقیقت جان لی۔ جب وہ بھاگ گیا تو اسے پیچھے سے کہنے لگا شرم کرو لڑکی، موبائل مجھے دے دو، تم نے بے حیائی کی انتہا کر دی۔ میں نے تم پر بھروسہ کیا، لیکن وہ باپ کو دھکا دیتی ہے۔ کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے، میری مرضی میں جو کروں۔ باپ کی معذوری کا فائدہ اٹھا کر بیٹی نے گھر برباد کر دیا اور خود چلی گئی۔ باپ اسے نہ روک پایا، لیکن اس نے یہی کہا تمہاری تباہی تمہارا مقدر ہے۔ ایسی لڑکیاں آباد نہیں رہتی جو گھر تباہ کر کے گھر سے جاتی ہیں۔ وہ جس نوجوان کے ساتھ بھاگی تھی، اس نوجوان نے چند پیسوں کے لیے اسے آگے بیچ دیا اور کہا کہ جب تم ماں باپ کی نہیں ہو سکتی تو میری کیسے ہو سکتی ہو۔ میرا کام تھا تمہیں اگلے اڈے پر پہنچانا۔ تم جیسی لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں اور اسی قابل ہوتی ہیں۔ اسے سبق مل چکا تھا، جس کی خاطر اس نے منہ کالا کیا، گناہ کی راہ اختیار کی، اپنے گھر والوں کو چھوڑا۔ آج اس کے گناہ اسے نگل گئے۔ بے شک دوستو، برائی کا انجام برا ہوتا ہے، اور جو لڑکی ایسی برائی کرتی ہے یقیناً وہ تباہ و برباد ہوتی ہے اور وہ اپنی عزت تک گوا بیٹھتی ہے۔ نکاح سے پہلے کسی لڑکے کے ساتھ تعلقات رکھنا بہت زیادہ غلط بات ہے اور تباہی کا ایک ذریعہ ہے۔ خصوصی میسج ہے ان لڑکیوں کے لیے جو ایسے کام کرتی ہیں، گھروں سے بھاگ جاتی ہیں اور لڑکوں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتی ہیں۔ وہ کہیں کی نہیں رہتی، ان کی زندگی ان کے لیے تماشا بن جاتی ہے۔ لڑکوں کا کچھ نہیں جاتا، لڑکیاں ہی اپنا کردار داغدار کر بیٹھتی ہیں۔ ویڈیو کسی کو ہٹ کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی، بلکہ ایک چھوٹا سا میسج ہے جو اس معاشرے کی عکاسی کرتا ہے۔ آج کل ایسے حالات آ رہے ہیں، کسی کی ویڈیو لیک ہو رہی ہے تو کسی کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہر بیٹی کی عزت کو محفوظ رکھے۔ اس کہانی کو جتنا ہو سکے اپنے دوستوں تک شیئر کیجیے
تاکہ کسی ایسی بہن تک پہنچے اگر وہ ایسے غلط کام میں ملوث ہے تو جلد از جلد اسے چھوڑ دے اور اپنی زندگی کی نیکی کی طرف لائے، کیونکہ نیکی ہی سب کچھ ہے۔